الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ سے دوستی کرنا کیسا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 6 پارہ نمبر 25، ترجمہ: اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے مددگار، اس کے علاوہ اللہ نگرانی کرنے والا ہے ان پر، اور نہیں آپ ان کے اوپر ذمہ دار۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محافظ کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین کے کاموں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر بات کی جائے دوستی کی تو سب سے بہترین جو بندے کے لیے دوست ہے وہ اس کا اللہ ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندے کی تمام ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ صرف ضروریات ہی پورا کرنے پر قادر نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں کو آسائشوں سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کا بہترین مددگار ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کا گہرا دوست ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کے لیے محافظ ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کا حامی و مددگار ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کے اوپر سردار ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کا وارث ہے۔ ولی کے جتنے بھی معنی ہیں تمام کے تمام معنی کے اوپر جو کوئی پورا اتر سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور بندے کے لیے سب سے بہترین ذات جو دوستی کے لیے ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بندے کے لیے دوستی کے حساب سے سب سے بہتر ہے وہ وہی ہے جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، جتنا زیادہ اس کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے، وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔
سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ معرفت اللہ کے متعلق میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ نبی، وہ رسول جس نے ہماری دنیا کا بھلا سوچا، ہماری موت کے وقت کا بھلا سوچا، ہماری قبر کی زندگی کا بھلا سوچا اور حشر کے دن کا بھلا سوچا، اور ہمیں اپنی شفاعت سے داخل جنت کرے گا، تو اس نبی سے، اس رسول سے دوستی کی جائے، اس سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ یہی حدیث شریف مطالبہ کرتی ہے کہ امتی اپنے نبی سے اس طرح سے محبت کریں۔ نبی کے بعد، ہمارے آقا و مولا کے بعد جو دوستی کے لیے سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے اولو العزم رسول، یعنی کہ اللہ کے عظیم الشان رسول، پھر اس کے بعد تمام رسول، پھر ان کے بعد اللہ کے عظمتوں والے انبیاء کرام، ان کے بعد اللہ کے تمام انبیاء کرام، پھر ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے بعد بقیہ انبیاء اور رسولوں کے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین، تابعین، ان کے بعد غوث، قطب، ابدال، قلندر، اوتاد، ولی اللہ، یہ دوستی کے لحاظ سے بندے کے لیے بہت اعلیٰ ہیں۔ اور ان کے بعد علماء حق دوستی کے لیے بہترین ہیں، پھر متقی پرہیزگار مومن دوستی کے لیے بہترین ہے، اور اس کے بعد عام مومن بندہ دوستی کے لیے بہترین ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اس کا اللہ سے تعلق ہوگا، وہ اتنا زیادہ ہی بہترین ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، وہ دوستی کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اور جو اللہ سے جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا ہی دوستی کے لحاظ سے برا ہے، اس کی دوستی نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے خطرہ ہے، کفر تک لے جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایسے ہی لوگوں سے دوستی سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ غیر اللہ کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور جو ولی اللہ ہیں یہ غیر اللہ نہیں بلکہ اہل اللہ ہیں، ان سے دوستی کرنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نیکوکاروں سے محبت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی دوستی کی جائے۔ اور اس آیت کے اندر جو دوسری چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک حفیظ ہے، اللہ پاک نگران ہے، اللہ پاک سخت نگرانی کرنے والا ہے، اللہ بہت باریک بین ہے۔ آج اس دنیا کے اندر سخت سے سخت نگران موجود ہیں، افراد کی شکل میں اور آلات کی شکل میں اور کیمروں کی شکل میں، جو بندے کی آنکھوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جو بندے کے ہاتھوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے چلنے پھرنے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کے نگران ہیں وہ بندے کے ظاہری جسم کی نگرانی تو کر سکتے ہیں، مگر میرا اللہ وہ عظیم الشان ہے جو بندے کی ظاہری نگرانی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کی باطنی نگرانی بھی کرتا ہے، یعنی کہ بندے کے ذہن میں کیا خیال ہے اللہ پاک جانتا ہے، بندے کے ذہن میں کیا سوچ ہے اللہ پاک جانتا ہے، اور اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا سوچ
آنے والی ہے۔ سوچ آنے سے قبل ہی اللہ پاک اپنے بندے کی سوچ کے متعلق جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ علیم بذات الصدور ذات ہے۔ اللہ سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے جو بندے کے دل میں خیال آتا ہے۔ اللہ پاک بندے کے دل میں خیال آنے سے قبل ہی اس کے متعلق جان لیتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا خیال آنے والا ہے۔ اللہ اس قدر محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر سخت نگرانی کرنے والا ہے، اپنے بندوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کاموں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے کاموں سے آپ بری الذمہ ہیں، آپ ان چیزوں سے بری ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سمجھ وہی ہو جو ہدایت تک لے جائے، نہ کہ وہ سمجھ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔